طالب علم تھا کربلا میں، حجروں میں تھا، کبوتر حرم کے اڑتے تھے. تو اب بھوک ہے، گوشت ہی نہیں ہے کھانے کو، روٹی اور دہی کھا رہے ہیں، اب پیسے ہی نہیں ہے. تو اس نے بولا بھائی کبوتر کو تو مانو حرام نہیں ہے، کوئی مباح ہے. لو رسی ڈال کے بیٹھا، حرم کا کبوتر تھا، حجرے میں آ کے کھڑکی میں بیٹھا، اس نے اندر کھینچ لیا، قربان کیا، بڑا بنا. سویا، خواب میں امام کو دیکھا امام غضبناک ہے. کہا یہ تم نے کیا کیا؟ یہ میرے حرم کا کبوتر تھا. آپ جائیں حرموں میں کبوتر کتنے آرام سے اطراف میں گھوم رہے ہوتے ہیں، مجال ہے جو اوپر سے اڑ جائے. ہمیں نہیں پتہ ان کبوتروں کی صورتوں میں پتہ نہیں کون کون ہوتا ہے. امام ناراض ہو گئے، مولا میں غلطی ہو گئی. امام نے کہا غلطی آئندہ نہیں کرنا، اور تمہیں ہر روز 12 سیر گوشت مل جایا کرے گا، کھا لینا. اب جب اٹھا، غسل کیا، نماز وضو کیا، حرم گیا، نماز پڑھی، زیارت کی، اور مولا کی خدمت میں معذرت. جیسے ہی جانے لگا، رستے میں کسائی کی دکان تھی. کسائی نے بولا نام لیا، توجہ نہیں کی اس نے بولا نام لیا، رکو. کہا کیا ہوا؟ کہا گوشت لے لو. کہا نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے. کہا نہیں میں پیسے نہیں مانگ رہا، یہ لو 12 سیر گوشت روز لے جایا کرو، روز لے جایا کرو. اتنا گوشت؟ اب ایک آدمی سے زیادہ ہے. ایک آدمی جب گیا اس نے کہا گوشت تو اتنا، تو پکایا، برابر والوں کو، ادھر ادھر حجرے جتنے طالب علم تو سب کو کھلایا. تو انہوں نے بولا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا بھی روز کا گوشت ہے. تو اس نے بولا ٹھیک ہے ہم روٹی لے آئیں گے، پکائیں گے. تو روز کھاتا رہا، روز گوشت مل رہا ہے، روز کھا رہا ہے. اب اس نے قصد کیا کہ میں جانا ہے واپس، دوسرے جگہ کا تھا، جانے لگا. تو اس نے بولا بھائی یہ تو روز مجھے گوشت ملتا ہے. اب نعمت آ رہی ہوتی ہے، انسان کو احساس نہیں ہوتا. کہا روز مجھے ملتا ہے. تو ایک طالب علم سے 1 سال کے گوشت کے پیسے لے لیے اور اس کو کسائی کی دکان پہ لے گیا. بولا بھائی آج کے بعد جو ہے وہ گوشت جو میرا ہے وہ اس کو دے دینا. کہہ رہا کون سا گوشت؟ کہا کہ اتنا ہی تھا تمہارے لیے. اب جب جا کر سویا، دیکھا پھر امام. کہا کہ یہ ہم نے نعمت تمہارے لیے تھی، اب تم رہو بھی جاؤ تو تمہیں صرف روٹی اور دہی ملنی ہے. عزیزان محترم، مانگنا، وہ کرم کرتے، وہ کریم ہے. آپ ان سے مانگیں، آپ کو منع نہیں کریں گے، لیکن آپ کربلا کی ڈائمنشن تو دیکھیں. کربلا میں لوگ مانگنے نہیں آئے تھے، جن کے پاس جو تھا چھوڑ کر آئے تھے. اپنا گھر چھوڑ دیا لوگوں نے، اپنا مال چھوڑ دیا لوگوں نے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا. زہیر ابن کین نے سب کو چھوڑ دیا تھا. حالانکہ اس کی زوجہ نے بعد میں جو ہے وہ کفن روز عاشور بھجوایا تھا. وہ واپس گیا کفن کو لے کے، اسے پوچھا کیا ہوا تم کفن واپس لے آئے؟ کہا وہاں پر سید الشہداء کی بدن پر کفن نہیں تھا، میں زہیر کو کفن دیتا. اللہ، یعنی ایسے لوگ تھے. عزیزان محترم، خوب اس پوری طر کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ہم کیونکہ ایک بہت لمبے عرصے سے، خدا نہ خواستہ ہمارا کسی پہ کوئی اعتراض یا وہ کچھ نہیں ہے، مطلب بعض اوقات ہم اپنی ڈائمنشنز کو صحیح کرنے کے لیے لوگوں پہ اعتراض نہ کیا کریں. مثال کے طور پر ہر طرح کی ایک روش ہے، ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے. اب جس طرح ڈاکٹر ہیں ظاہری طور پر دنیا میں، مطلب آپ آئی اسپیشلسٹ سے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہارٹ کا آپریشن کریں. آپ کیا کریں گے؟ بولے بھائی آنکھ ہی دیکھو. اب آپ ہارٹ والے کے پاس جا کر اس کو بولیں گے ہڈیاں صحیح کرو، وہ نہیں کرے گا. اب ہر کسی کا ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے. اسی طرح بہرحال گفتگو بھی مختلف ہے. اب میں یہ توقع کروں کہ بھائی باقی لوگ بھی میری جیسی گفتگو کریں، خوب غلط ہے یہ. یا باقی لوگ مجھ سے توقع کریں کہ میں بھی ویسی گفتگو کروں، نہیں. عزیزان محترم، ہر کوئی اپنی اپنی طریقے سے گفتگو کر رہا ہے اور ہر جگہ ضروری ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن بہرحال ہمیں ایک نئی ڈائمنشن کی ضرورت ہے. ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جو میٹاورس ہے، ورچوئل ہے، ورلڈ 0.2 ہے. یعنی دنیا اس ٹائم ورچولی پیرالل ورلڈ بنا رہی ہے. آپ کی پوری دنیا کی زمین بک چکی ہے، اس پہ ہر چیز کنورٹ ہو رہا ہے ورچوئل. آپ آہستہ 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 آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں. آپ کا کام، آپ کا کاروبار، سب کچھ ڈیجیٹل ہو گیا ہے. کوئی بھی چیز اب فزیکل معنی نہیں رکھتی ہے. اب آپ سب گوگل کرتے ہیں، ایپس ہے. کھانا بھی آپ کو منگانا ہے، گاڑی بھی صحیح کرانی ہے تو بھی ایپ ہے. ہر چیز ہے، ایجوکیشن سے لے کر چھوٹے سی چھوٹی چیز سب موجود ہے. یعنی سب کچھ ادھر جا رہی ہے. انسان اب ٹیلی پورٹ ہونے لگا ہے.